وفات ہو۔ اللہ اکبر۔ کہتے روز حضور نماز فجر کے بعد اپنا چہرہ انور ہم صحابہ کی جانب پھیرتے، ہم میں سے کوئی بھوکا ہوتا ایک نگاہ رخ والضحیٰ کو دیکھتا اس کی بھوک مٹ جاتی، کوئی زمانے کے غم لے کے آتا بس نگاہ مصطفیٰ ایک نگاہ دیکھتا رخ والضحیٰ کو اس کے سارے غم بھول جاتا۔ وہ 3 شعبان کی صبح آ گئی، آقا نے نماز فجر پڑھائی مگر حضور نے نہ درس قرآن دیا نہ درس حدیث دیا۔ آقا نماز فجر پڑھانے کے بعد دعا کی، حضور مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ صحابہ کہتے پتہ کریں، اب آپ سمجھ گئے جو پتہ کرنے جائیں ہم انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ اب میں نے بابا کھل کے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ مجھے کہتے فاروقی صاحب آپ کبھی کچھ چند لوگ ہیں یہ عناصر بالکل 1% بھی نہیں بچتے، آپ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ کے اندر کا کوڈ ہے، ہم تو کرتے ہیں مگر ہم ایک فرق رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا مسجد کی حیثیت اور ہے، کعبے کا مقام اور ہے۔ مسجد بھی اللہ کا گھر، کعبہ بھی اللہ کا گھر، اصحاب بھی رسول اللہ کے، آل بھی رسول اللہ کی، مگر فرق ہے کیا کہ صحابی نماز میں مصطفیٰ کی تلیوں کے نیچے تو آ سکتا ہے، پشت مصطفیٰ پہ نہیں آ سکتا۔ جو مصطفیٰ کے طلبوں کے نیچے آئے وہ صحابی ہے، اور جو پشت مصطفیٰ پہ آئے وہ آل ہے۔ صحابی مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھا تو سکتا ہے، مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی جنت کا حقدار ہو سکتا ہے، جنت کا سردار۔ مجمع دیکھ کے نہیں بات کر رہا، میں روزانہ یہی بیان کرتا ہوں۔ مجھے کیا، ہم نے ساری زندگی در بطول کی نوکری کی ہے، ہمیں کسی بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ 3 شعبان کی نماز فجر پڑھا کر حضور مسجد سے باہر تشریف لائے۔ صحابہ نے پتہ کیا، پوچھنا کسی سے نہیں پڑتا تھا مصطفیٰ کدھر گئے ہیں، گلیوں کی خوشبو بتاتی تھی حضور کدھر ہے۔ گلیوں کی خوشبو سے پوچھا تو خوشبو لے گئی در فاطمہ پہ۔ ساتھ دیتے رہیے میں بات مکمل کرتا رہوں۔ صداقت مسجد سے چلی در بطول پہ آ گئی۔ یار کوئی بڑا ٹیبل ہوتا جس پہ میں 2-4 ہاتھ ہی مار سکتا، کہاں جاؤں میں؟ آپ نے لفظ نہیں سنا جو مقتدی تھے نا صدیق اکبر، ویسے ایک جگہ پہ میری سنگ پھنسنے سمجھ لیں، کئی جگہ تے سنگ پھنسنے، ایک جگہ تے ایسے پھنسے جی جو لفظ اللہ کے لیے بولیں وہ کسی اور کے لیے بولیں تو شرک۔ میں نے کہا پکے رہنا، داتا نہ کہیں، میں نے کہا جی نہیں کہتے، خواجہ نہ کہیں نہیں کہتے، میں نے کہا اکبر کہیں، آپ سمجھیں گے، داتا نہ کہیں شرک ہے، خواجہ نہ کہیں شرک ہے، غوث نہ کہیں شرک ہے، اکبر کہہ لیں۔ نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا مانا؟ اللہ اکبر ہے۔ میں نے کہا کسی اور کو اکبر کہا تو شرک نہیں ہوگا؟ میں تو مانتا ہوں، میں تو تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر مانتا ہوں، مگر خود آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھ آج عجیب منظر ہے، مسجد سے صداقت نکلی در بطول پہ آ گئی۔ اللہ نے بتانا چاہا مسجدوں سے صداقت نہ ملے تو در بطول سے ملے گی۔ میری نسبت کا شہنشاہ فاروق جس کی قدموں پہ عدالت ناز کرتی ہے، مسجد سے نکلے در بطول پہ، مسجدوں سے عدل نہ ملے تو در بطول سے ملے گا۔ کائنات کی سخاوت پورے بنو امیہ میں سے عثمان ذی النورین پہ ناز کرتی ہے، وہ سخاوت مسجد سے نکلی در بطول سے۔ جہاں
سارے کلب بنانا، وہاں پہ یہ بھی بنا لینا، کیا بات، یہ کلب بھی بنانا کہ میں نے اہل تشیع کے اجتماع میں ذکر صحابہ بھی کیا، مگر فرق پتہ کیا ہے کہ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، وہ ایک پل میں ساری حقیقت جان لیتے تھے۔ رسالت کے زمانہ میں صحابہ کی یہ عادت تھی کہ منافق کو علی کے بغض سے پہچان لے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ٹوٹل صحابیت درے بطول پہ ڈاکٹر جہانگیر صاحب، سبحان اللہ، ولایت پہلے ہی وہاں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جلدی عزم کر گئے ہو یار، ولایت پہلے ہی اسی در کی ہے، سبحان اللہ، دہلیز میں آنے کی ضرورت نہیں۔ کل انبیاء کی نبوت مصطفیٰ کی نبوت کا صدقہ ہے، خود مصطفیٰ بھی درے بطول پہ۔ صحابہ آ گئے، علی پاک دہلیز سے باہر تھے، کہا خیر ہے، کہا اندر حسین کی ولادت ہو رہی ہے۔ سرکار باہر نکلے، اس دھرتی کا پہلا فرد تاجدار صداقت ہے جنہوں نے آگے بڑھ کے مبارکباد دی، حضور نے مبارکباد دی۔ علی نے بتایا تھا 4,24,000 فرشتہ آسمان سے ولادت حسین کی مبارکباد دینے آیا، کسی کو نہیں خبر تو آج سن لے، کتنا 4,24,000 فرشتہ ولادت حسین کی مبارکباد دینے آئے۔ حضور باہر تشریف لائے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور 4,24,000 فرشتہ بھی آیا ہے، کہا تجھے کیسے پتا؟ حضور بلا ہمیں کسی بات کا پتا ہو سکتا ہے، علی نہ بتائے تو۔ علی ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اپنی موج میں، سامنے بندے دو دیکھ لیے کہ یہ اندر سے اور ہیں باہر سے اور ہیں۔ علی پاک نے فرمایا سنو ہے، جبریل جب بھی میرے پاس آتا ہے 2 بار آتا ہے، حضور کے پاس 1 بار جاتا ہے۔ بندے اٹھے وہاں سے سیدھے حضور کے پاس، حضور بلا دیکھے نا یہ بھی بلا کوئی بات ہے، یہ تو کوئی شان ہی نہ ہوئی نا، اور میں آپ کی مسکراہٹوں سے قربان چلوں۔ اور ہوتے ہیں نا بندے اپنے بن کے پھر شکایت کرتے جاتے، حضور بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ بھلا آپ کے پاس 1 بار، علی کے پاس 2 بار، آپ کے پاس 1 بار، سرکار بھی دیکھ رہے ہیں، اندر کا کوڑ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کیا رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ کس نے کہا ہے؟ علی پاک نے کہا خود کہا ہے، یہ خود کہہ رہے ہو آپ؟ کہتے ہیں جی میں نے خود سنا ہے۔ فرمایا ظالم تمہیں نہیں پتا، میں شہر ہوں وہ دروازہ ہے، اور کائنات کے رب نے اصول بنایا ہے، جو بھی آئے 1 بار دروازے سے گزر کے آتا ہے، دوسری بار گزر کے جاتا ہے۔ اب سمجھیں ذکر علی ملنگ بن کے سنا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حضور علی نے بتایا، بتانے کا تعلق علم سے ہے بھائی، کسی بھی شے کا آپ کو پتہ چلے تو علم کے ساتھ تعلق ہے، تو علم کا جو شہر ہے وہ مصطفیٰ ہے، دروازہ مرتضیٰ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ حضور علی نے بتایا، اور میں تمہیں کیسے پتا؟ حضور فرشتے اتر رہے تھے نا اپنی اپنی ٹولیوں میں، اپنے اپنے گروہوں میں، اور اپنی اپنی بولیوں میں بول رہے تھے، تعداد بتا رہے تھے، وہ تو خود بول رہے تھے، میں نے گنا تو 4,24,000 بنا۔ علی پاک نے بتانا چاہا میں علی وہ ہوں جو فرشتوں کی بولیاں بھی سمجھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے علی کو عقل سلیم عطا کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ 4,24,000 فرشتوں کی بات تو علی نے بتا دی، آؤ ایک فرشتے کی بات حضور فرماتے میں بتاتا ہوں۔ ایک ایسا فرشتہ حضور کی خدمت میں آیا جس کے بازو کٹے ہوئے تھے، پر جلے ہوئے تھے۔ اہل تشیع اس کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، میں اہل سنت ہوں، میں اپنے انداز میں بات کر رہا ہوں، جیسا ہم نے پڑھا ہے ہم اس کے مطابق بیان کرنے کے پابند ہیں۔ سرکار نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور فطرس۔ فطرس بھی لفظ ہے، فطرس بھی لفظ ہے، سریانی زبان کا لفظ ہے یا عبرانی زبان کا لفظ ہے، جیسے بھی پڑھ لیں۔ حضور نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ عرض کرتا ہے آقا اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے تھا میں نے ایک دن آسمان سے زمین کی جانب دیکھا ایک ایسا بندہ جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے، جس کے پیر بھی نہیں تھے، وہ زمین پہ رینگ رینگ کے چل رہا تھا، میری زبان سے بے ساختہ اس کو دیکھ کے نکلا اس کا بھی کوئی جینا ہے؟
اللہ کا عطاب نازل ہوا، اللہ نے کہا میری تقسیم پہ اعتراض کرتے ہو؟ پر جلا دیے گئے، بازو کاٹ دیے گئے، وہاں سے پھینکا ایک جزیرے میں 700 سال تک پڑا روتا رہا، ایک جملے کی وجہ سے۔ 1000 جملے بولتے ہو عذاب نہیں آتا، وجہ تم نہیں، وجہ میں نہیں، وجہ کیا ہے کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضور میں 700 سال تک پڑا روتا رہا۔ حامد رضا صاحب، آج فرشتے آ رہے تھے ولادت حسین کی مبارکباد دینے، حضور یہ اس جزیرے سے گزرے جہاں میں صدیوں سے پڑا رو رہا تھا، انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ جتنے دیوار کے ساتھ دوست بیٹھے ہو، اللہ ساری زندگی آپ کا رخ مصطفیٰ کی طرف رکھے اور آپ کی نگاہوں میں مدینہ بسا رہے۔ بس تھوڑی سی توجہ خیرات میں دینا ذرا مجھے، میں ایک لفظ کہوں۔ آقا علیہ السلام کے سامنے فرشتہ عرض کرتا ہے، آقا جب آج فرشتے آ رہے تھے نا، انہوں نے مجھے پہچان لیا، مجھے کہتے ہیں فطرس چل، آج موقع بڑا اچھا ہے۔ کیسے؟ آج کائنات بھکارن بنی ہوئی ہے اور مصطفیٰ داتا بن کے کائنات کو عطا کر رہا ہے۔ کیسے؟ مصطفیٰ کے گھر میں آج حسین کی ولادت ہے۔ آپ جتنے بیٹھے نا، آپ جتنے پیار والے بیٹھے، میں ایک جگہ پہ گیا تو مجھے کہتے تھے ولادت نہ کہیں ظہور کہیں، مجھے کہتے ہیں ولادت نہ کہیں ظہور کہیں۔ میں نے کہا آسی آپس سے پنگے نہ پائیے، ولادت ان کی منائی جاتی ہے جن کی ولدیت کا پتہ ہو۔ میں نے کہا تم اس لیے نہیں مناتے ہو، تمہیں ولدیتوں کا پتہ ہی نہیں۔ ولادت کہیں یا ظہور کہیں، بات ایک ہی ہے۔ اگر ولادت منائیں جن کی ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں ہوں، سلامت رہیں بھائی، سلامت رہیں۔ آج حسین کی ولادت ہے تو چل ساری کائنات مانگ رہی ہے تو تو بھی مانگ لے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے حضور ولادت حسین کا صدقہ شفائی دے دے۔ اللہ کا شکر ہے قریب کوئی مولوی نہیں تھا ورنہ فتویٰ بازی کرتا۔ جبریل امین آ گئے، عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے اس کی سن لی ہے، اللہ نے اس کی سن لی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے محبوب جس چادر میں حسین کی ابھی ولادت ہوئی ہے نا، سن سکتے ہو تو سماعت کے عروج تک پہنچنا۔ جس چادر میں حسین لپٹا ہے اس چادر کو فرشتے کے بدن کے ساتھ آپ لگا دیں، شفا میں عطا کر دیں۔ جس چادر میں میں اور آپ پیدا ہونا، پیدا کرنے والی ماں وہ چادر پھینک دیتی ہے۔ کیوں؟ پیدا ہونے والا بھی نجس، پیدا کرنے والی بھی نجس۔ حسین کی ولادت ہوئی نا، آقا تشریف لائے، فرمایا ام ایمن میرا حسین دے مجھے۔ ام ایمن کہتی حضور ابھی نہلایا نہیں، فرمایا جو وہ یطہرکم تطہیرا بن کے آئے نا، اسے نہلانے کی نہیں ضرورت ہوتی، وہ تو خود نہایا ہوا پاک کرنے آتا۔ فرشتے کے بدن کے ساتھ نوح علیہ السلام نا صبح تبلیغ کے لیے نکلتے، شام تک بدن لہو لہان ہوتا۔ اللہ شام کو ایک فرشتہ بھیجتا جو نوح علیہ السلام کے بدن پہ آ کے پر مارتا، اللہ فرشتے کے پر سے نبی کو شفا دیتا۔ جس نے سن لیا سلام ہے آپ اپنے بیٹھو، بس آپ نے بات سمجھ لی۔ میں مقام نبوت کو نہیں چھیڑ رہا، وہ ورا الورا ہے، مگر اس کی تقسیم کو سلام کر، نبی کو شفا دے تو فرشتوں کے پر سے، فرشتے کو شفا دے تو حسین کی چادر سے۔
سواری نہیں بنتی بھائی، اسی جگہ پہ پھنستے ہیں۔ ہمارا مولوی کہتا ہے علی 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ میں نے کہا ظالم، 10 سال کا نابالغ بچہ تو غیر مسلم کا بھی مسلم ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا فطرت پہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یوں نہ کرے، کھجائیں نہیں، بات ہضم نہ ہو تو یہاں سے کھجائیں نہیں، اپنے پاس ریکارڈ کر کے رکھ لیں، میں اگلے مہینے پھر آؤں گا انشاءاللہ۔ ہضم نہیں کریں بابا، اس کو ذرا اپنے دامن میں لے جگہ، ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے بات کریں نا، میں زندہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے۔ جب تک حیاتی ہے نا، کسی ماں میں اتنا دم نہیں کہ وہ بچہ پیدا کرے جو ہماری کہی ہوئی بات کو چیلنج کر سکے۔ سرکار نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کو ماحول کافر یا مسلمان بناتا ہے۔ میں نے کہا تمہارا بچہ تم نے مسلمان کیا ہے کبھی؟ کوئی آپ نے 13 سال کی عمر میں جا کے مسلمان کیا ہو؟ نہیں، تم تو نہیں کرتے۔ ابو طالب کے بچے کو مسلمان کروا مت کہو کہ پہلا مسلمان علی ہے، پہلا نہیں، پہلے سے مسلمان علی۔ حضور فرماتے ہیں جس کا کلمہ پڑھتے ہو، کریم نے فرمایا ابھی آدم نہیں بنے تھے، آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں اور علی کا نور یکجا ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ ہر شخص نہیں لائے کی مدائے حیدر، اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا۔ مر جائے گا منافق، نہ پکارے گا علی کو، کیونکہ ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا۔ کل ایماندار اس کے جواب میں 4 مصرے مجھ سے بھی سن لے کہ محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے، خدا کے نام کا نقش جلی کہنا ہی پڑتا ہے۔ زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے، مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے۔ جو 14,000 سال پہلے نمازی تھا تو 10 سال کی عمر میں اسے مسلمان کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا اور علی کا نور یکجا تھا، ہم پاک پشتوں میں آتے رہے۔ سبحان اللہ۔ جو پاک پشتوں میں آئے نا، اس کا ذکر بھی پاک جسموں کو اور پاک روحوں کو نصیب ہوگا۔ پاک پشتوں میں آتے رہے یکجا ہو کر۔ جب پشت احتشام بھائی، جب پشت عبد المطلب میں آئے نا تو نور کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک نور اس کا ایک حصہ نبوت بنا تو عبداللہ کا مقدر چمکا، نور ولایت بنا تو ابو طالب کے مقدر چمکا۔ اصل میں تجھے بغض ابو طالب سے ہے۔ میں قرآن سامنے رکھ کے ایک بات کہہ دوں، میرے دل ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، میرے دل ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں۔ ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ ذرا شیب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ، بلا کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں۔ کچھ اور ہے کہ زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، جو والد ہی نہیں رکھتے تیرے والد سے۔ مانسیرا والو، ہاں، جس کو درے علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مگر مولا نہیں ملا۔ اور کافر وہ کہہ رہے ہیں حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرا نہیں۔ کہا جیسے ہی تھے نا نور نبوت عبد
عبداللہ کی پیشانی میں، نور ولایت ابو طالب کی پیشانی میں۔ عبداللہ کے بیٹے کا مقتدی 1,24,000 پیغمبر کم و بیش بنے۔ ابو طالب کے پوتے کا مقتدی عیسیٰ ہے۔ مر جائے وہ بندہ جس کو سمجھ بھی آئے اور بولے۔ ابو طالب کے پوتے کا مقتدی علی کے لال سے حق کا نشان باقی ہے، امام ہے تو یہ سارا جہان باقی ہے۔ لفظوں کے زور پر اتنا نہ اچھلو مولوی صاحب، علی کے گھر کا بھی ایک امام باقی ہے۔ تجھے اصل میں مسئلہ اس کے ساتھ ہے نا۔ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہا نور ولایت ہوا، حصہ الگ ہوا تو ابو طالب کے مقدر میں گیا۔ کہتے ہم یہاں سے جدا ہوئے مگر یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، جب یہ دو موتی نکل آئے ہمارا نور پھر یکجا ہو گیا۔ اب یہ حسن حسین علی کے بیٹے نہیں، مصطفیٰ کے بیٹے۔ بس آخری جملہ سن لیں مجھ سے۔ اس واقعے کا جو حصہ ادھورا رہ گیا، زندگی رہی تو پھر صحیح۔ جس دن مولا حسین آئے، شعبان کی 3 تھی، اس دن جس مجرم کو پناہ دی وہ عرش کا تھا۔ جس دن حسین گئے وہ فرش کا مجرم تھا۔ اور ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی۔ کبھی بہلول نے بیچی، کبھی